بعض لوگ اپنے پیروں اور مزاروں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ صرف یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والد نے کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ پہلی شریعتیں ہمارے لیے شریعت نہیں ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں پہلی شریعتیں منقول ہوں اور قرآن و حدیث میں اس پر نکیر نہ ہو تو پھر وہ ہمارے لیے شریعت بنتی ہیں۔ جیسے تورات میں ہے کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعنف، بنی اسرائیل پر قصاص تھا، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن سجدہ تو ہماری شریعت میں قطعاً ناجائز کر دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ جب ان کا شوہر باہر سے گھر میں آئے تو بیویاں ان کو سجدہ کریں۔ شوہر کا اتنا حق ہے، مگر اللہ کے علاوہ کو سجدہ جائز نہیں ہے کسی طرح سے۔ اور یہ جو بریلوی سجدے کرواتے ہیں، بریلویوں کے پیر کو باقاعدہ سجدہ ہوتا ہے، وہ وحدت الوجود کے مسئلے سے جڑتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کا وجود ایک ہے، لہذا پیر بھی اللہ کا جز ہے، اللہ ہی کا وجود پیر کا وجود ہے، لہذا جیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پیر کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے سجدے تحیہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں۔ بعض احکام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بعض امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، پھر سورہ شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاکہ پیچھے والے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں کیا وقفہ کرانا لازم؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے کیا وقفہ کرنا لازم ہے؟ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں وقفہ طویلہ ہے، دیر تک امام خاموش رہتا ہے، اور اس میں پھر مقتدی سب فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہ شروع کرتا ہے، سورج شروع کرتا ہے۔ یہ صرف امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں یعنی شوافع میں یہ طریقہ ہے۔ میں راندیر پڑھاتا تھا تو میں پہلی مرتبہ بامبے گیا۔ شوافع کے ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی شوافع تھے، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ میں بامبے پہلی مرتبہ گیا، سڑک پر چل رہا تھا اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو ایک مسجد آئی، تو میں مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ وضو تو تھا ہی ہمارا، ہم جا کر نماز میں شامل ہو گئے۔ امام سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھ رہا تھا۔ وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں لوگوں نے آمین کہا، جہرن آمین کہی، شوافع تھے۔ اب آگے امام پڑھتا ہی نہیں۔ اتنی دیر ہوئی کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں امام ہارٹ فیل تو نہیں ہو گئے۔ بہت دیر تک میں سوچتا وہ پڑھتا ہی نہیں، یعنی بلا مبالغہ ہم 2 مرتبہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوہو میں سمجھا یہ شافی۔ اور اب میری سمجھ میں آیا کہ جو ہم نے کتابوں میں وقفہ طویلہ پڑھا ہے وہ وقفہ طویلہ یہ کرتے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے۔ امام اگر مالکی ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے تو وہ یہ وقفہ نہیں کرے گا۔ پھر مقتدی کیا کریں گے؟ پھر مقتدیوں کے لیے شوافع کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ امام جب آیتیں پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو سکتہ کرے گا، پھر دوسری آیت پڑھے گا، اتنے سکتے میں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے گا۔ اسی طرح سے سکتوں میں پڑھتا چلا جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ بہت اہم سورت ہے۔ ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، اور ہم لوگ سورہ فاتحہ میں خاص طور پر تراویح میں سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج ہمارے امام نے جو آخری 4 رکعتیں پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ جس طرح پڑھی، میں نے نماز کے بعد اس سے کہا یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق کیوں کیا تو نے؟ ارے بھئی تو نے سورت کی ہر آیت الگ پڑھی، اگر تو فاتحہ کی بھی ہر آیت الگ پڑھتا تو کیا آسمان ٹوٹ پڑتا؟
اور کتنا وقت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، میں نے سمجھایا، مگر یہ کوتاہی ہے ہمارے یہاں۔ تراویح میں بھی ہر آیت الگ پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سورہ فاتحہ پڑھنے میں یہی معمول تھا۔ تو اگر کوئی امام سکتہ طویلہ نہیں کرے گا، ان کو معلوم ہے کہ امام حنفی ہے، رکے گا نہیں، تو وہ سکتوں میں پڑھے گا، ان کے یہاں دوسرا طریقہ ہے۔ بہرحال امام حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو لمبا سکتہ نہیں کرے گا۔ اور یہ جو حرم شریف میں سکتہ کرتے، اگر لمبا تو نہیں کرتا لیکن سکتہ جو کرتے، یہ بھی امام احمد کا مذہب نہیں ہے، یہ غیر مقلدوں کی رعایت میں کرتا ہے۔ وہ ایسی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا صحابہ ولا الضالین کے بعد میں لمبا سکتہ کرتے تھے، ایسی کوئی روایت نہیں، ضعیف روایت بھی نہیں۔ پھر کس بنیاد پر سکتہ کریں؟ وہ جن کا شواف ہے، ان کا امام ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ دیوبندی مساجد میں کبھی نعت نہیں سنی۔ مساجد میں نعت نہیں ہوتی، مساجد میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا نعت نہیں پڑھنی چاہیے؟ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی جلسے ہوتے ہیں تو حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، نظم بھی پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں تو قرآن پڑھا جائے گا، نعت تھوڑی پڑھی جائے گی۔ دیکھو، قرآن بھی وہی ہے اور حدیثیں بھی وہی ہیں، مگر آپ نماز میں حدیث پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حدیثیں بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، مگر نماز میں قرآن ہی پڑھنا۔ کیوں؟ قرآن وہی بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اور حدیثیں وہی تو ہیں لیکن کلام حضور کا ہے، لہذا مسجدوں میں تو قرآن ہی پڑھا جائے گا بھائی۔ ہاں، مدرسے، اسی مسجد میں مدرسے کا جلسہ کر رہے ہیں تو پھر جلسے میں پڑھتے ہیں، حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کی ٹیکسی میں کوئی چیز بھول جاتا ہے اور مالک کا اتا پتہ نہیں ملتا تو اس چیز کا کیا کیا جائے؟ ڈھونڈو مالک کو، نہ ملے، مایوسی ہو جائے تو غریب کو صدقہ کر دو، جو مالک ہے اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے صدقہ کر دو۔ پڑی چیز ملے تو اس کا یہی حکم ہے کہ پہلے مالک ڈھونڈو، اور جب مالک کے ملنے سے مایوسی ہو جائے تو اب اس کو غریبوں پہ صدقہ کرنا ہے۔